سیریل دل نداں کی آخری قسط کی آج لاسٹ ایپیسوڈ کی جو پریڈکشن ہوگی ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ پریڈکشن بڑی اچھی اور بڑی انٹرسٹنگ لگنے والی ہے، جس میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخرکار سے وہ جہاں پر بہت صدر سے وہ آخرکار ہمارا سویار ٹوٹ جاتا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا اور یہ پہنچ جاتا ہے یہاں پر نیاب کے پاس۔ اور جب نیاب دیکھتی ہے نا تو نیاب کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی الفاظ نہیں ہوتا اور یہ دوسری طرف منہ پھیر لیتی ہے اور اسے کہتی کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو، کیا کرنے کے لیے آئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات تک نہیں کر سکتی۔ جب یہ بات زاویار سنتا ہے تو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کس وجہ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور کیا وجہ ہے، لیکن میری بات تو سنو۔ نیاب کہتی کہ میں بات نہیں سننا چاہتی، جب تم نے سب کچھ برباد کر دیا، سب کچھ مجھ سے چھین لیا تو اب بات کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر زاویار کہتا ہے کہ آپ مجھے جو سزا دینا چاہتی ہیں، جو کچھ بھی میرے ساتھ کرنا چاہتی ہیں کر کے دیکھ لیں، مجھے جو تکلیف دینا چاہتی ہیں وہ بھی دیکھ لیں، لیکن میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ تو یہاں پر نیاب انکار کر دیتی اور کہتی کہ دیکھیں، معاف تو آپ کو اوپر والا بھی نہیں کرے گا، کیونکہ جتنی تکلیفیں آپ نے مجھے دی ہیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی تھی، آپ کے آگے ریکویسٹ کرتی تھی، التجا آپ کے آگے کرتی تھی کہ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی نہ کریں، لیکن اس وقت آپ نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اگر بات سن لی ہوتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ تو یہاں پر فوراً جب وہ زاویار کہتے ہیں کہ اس لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے کہ آپ مجھے جو سزا دینا چاہتی ہیں دے سکتی ہیں، مجھے جو تکلیف دینا چاہتی ہیں دے سکتی ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میرے ساتھ چلیں، جہاں پر بھی آپ مجھے کہیں گی، جو خوشی بھی مانگنا چاہتی ہیں وہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو نیاب کہتی ہے کہ خوشی، میں تو خوشی آپ سے نہیں مانگنا چاہتی تھی، نہ ہی مجھے کسی قسم کی کوئی ایسی خوشی چاہیے تھی، میں صرف آپ کا ساتھ چاہتی تھی، لیکن آپ نے جو وہ ساتھ بھی میرا توڑ دیا۔ جو ہماری تانیہ ہے نا، اب تانیہ اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے کہ اب اس کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی جواب نہیں رہتا اور یہ بڑی اپسیٹ ہوتی ہے، بڑی پریشان ہوتی ہے۔ اس کے پاس جب آتی ہے تانیہ، آ کر نگہت بیگم کے ساتھ بات کرتی ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، آپ لوگ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ جب یہ بات فوراً جہاں پر نگہت بیگم سنتی ہے تو تانیہ کو جواب دیتی اور کہتی ہے کہ میں آپ کو کیسے معاف کر دوں، مجھے بتاؤ تو اسے، میں تو آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کہتی ہیں کہ معاف کر دو تو میں تو آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ جائیں اور جب بات کریں زاویار کے ساتھ، نیاب کے ساتھ، ان سے جا کر بات کریں، مجھ سے کسی قسم کی کوئی بھی معافی نہ مانگیں، کیونکہ میں تو آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ تو وہاں پر زاویار بھی ہوتا ہے اور یہ تانیہ کو جواب دیتا اور کہتا ہے کہ کیسی تم باتیں کر رہی ہو، کس طرح کی تمہیں معافی چاہیے، تم معافی مانگنے کے لیے آ چکی ہو، تم نے گھروں کو برباد کر کے رکھ دیا، میرا بھائی تم نے مجھ سے چھین لیا، آج وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، صرف اس آپ کی وجہ سے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں معاف کر دوں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ چلی جائیں یہاں سے، آپ کو جو کسی قسم کی کوئی بھی چاہے وہ معافی خواہ آپ کے لیے ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔ یہاں پر تانیہ لیکن کوئی بھی بات نہیں سنتی۔ نگہت بیگم جو زاویار کا والد ہوتا ہے یہ بھی آتا ہے اور آ کر بات کرتا اور کہتے ہیں کہ نگہت بیگم دیکھو تم نے کتنی بڑی غلطیاں کی ہیں، اگر تم ایسا نہ کرتی تو کبھی بھی یہ گھر برباد نہ ہوتا۔ نگہت کہتی ہے کہ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطیاں ہو چکی ہیں، لیکن آپ کسی بھی طرح سے جائیں اور جا کر نیاب سے اور جنید سے معافی مانگے، ان کو اس گھر میں لے کریں۔ تو یہ دونوں اپنا سامان پیک کرتے ہیں بے صبر اور یہ گول کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں نیاب کے پاس، نیاب کے سامنے ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو آخرکار جو نیاب ہوتی ہے ان کی بات مان لیتی ہے اور ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، خوشی کے ساتھ یہ لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔